بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں رقیب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ ناظرین گرامی، عثمان ڈار کی جو والدہ کے ساتھ بدسلوکی کی گئی ہے، عثمان ڈار صاحب منظر عام پر آ گئے ہیں۔ انہوں نے ماں کا بدلہ لینے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ماں کے ساتھ سڑک پر کھڑے ہو کر ایک دھواں پریس کانفرنس کی ہے۔ آئیں پہلے آپ کو پریس کانفرنس دکھاتے ہیں کہ اس میں انہوں نے کیا کیا باتیں کی ہیں۔ پہلے پریس کانفرنس دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو یار مجھے دلی خوشی ہے کہ سیالکوٹ میڈیا کے ساتھ 8-9 ماہ کے بعد میں بات کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے میں سیالکوٹ کے میڈیا رپورٹرز کا دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جو 9 مئی کو جو بربریت، جو ظلم میری ماں کے ساتھ، میرے خاندان کی خواتین کے ساتھ، اور آپ لوگوں نے خود جا کر رپورٹ کیا کہ میرے گھر کی صرف دیواریں بچی تھیں، کچھ نہیں بچا تھا۔ میں سلام پیش کرتا ہوں سیالکوٹ کے بہادر میڈیا کو کہ آپ لوگوں نے جس دلیری کے ساتھ 9 مئی کو میرے گھر میں ہونے والے ظلم کو دنیا بھر کے سامنے رکھا۔ میرے میڈیا کے دوستوں، ایک بار پھر کل رات میں گھر میں نہیں تھا، میرا چھوٹا بھائی عمران ڈار نہیں تھا، کوئی گھر میں مرد نہیں تھا۔ ایک بار پھر سیالکوٹ پولیس بے شرمی کے ساتھ میں کہنا چاہوں گا اور بغیرتی کے ساتھ میرے گھر پہ گھسی ہے۔ ایک منٹ، کوئی سرچ وارنٹ نہیں تھا۔ والدہ میری نے کہا کہ آپ لوگ پچھلی دفعہ بھی لاکھوں روپے لوٹ کے لے گئے تھے، زیور لوٹ کے لے گئے تھے، سرچ کے بہانے۔ آج تک انکوائری نہیں ہوئی کہ 9 مئی کو میرے گھر میں کیا ہوا تھا، کون لوٹ کے لے کے گیا تھا میری ماں کا زیور، کون لوٹ کے لے کے گیا تھا میرے ماں کے پیسے۔ آج تک یہ حقائق سامنے نہیں آئے۔ اگر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اگر میرے گھر کی 9 مئی کی انویسٹیگیشن ہو جاتی تو آج دوبارہ اس سیالکوٹ کی بشرم پولیس کی ہمت نہ ہوتی میرے گھر ایسے آنے کی۔ اور میں نے سنا ہے یہ ڈی پی او سیالکوٹ حسن اقبال بشرم، بغیرت کہوں گا میں، یہ ڈی پی او بغیرت ہے، بیان جاری کرتا ہے عمر ڈار اشتہاری ہے۔ اور ڈی پی او میں تم سے پوچھتا ہوں، اشتہاریوں کے گھر میں جا کے ان کی ماں کے گرے بانوں کو ڈالا جاتا ہے؟ بے شرم آدمی، ان کی بیویوں کے گرے بانوں کو ڈالا جاتا ہے، ان کی عورتوں کے کپڑے پھاڑے جاتے ہیں۔ اور یہ وہی حسن ہے پاکستانیوں جس کو مریم نواز نے شاباش دی تھی۔ آپ سب جانتے ہیں یہ ڈی پی او حسن میرے اور میری فیملی کے ساتھ ذاتیات پہ اترا ہوا ہے۔ 2022-14 مئی کے جلسے میں بھی اس نے بلڈوز کیا تھا۔ یہ بٹ صاحب کھڑے ہیں یہاں ARY سے، انہوں نے کور کیا، عمر بٹ صاحب نے، ہر چینل نے کور کیا، آپ سب نے دکھایا کہ اس وقت بھی اس ڈی پی او نے بربریت اور ظلم کیا تھا شہر میں۔ اس کے بعد اسی ڈی پی او کی قیادت میں 9 مئی کو میرے گھر پہ حملہ ہوا۔ اس حملے کے پیچھے بھی خواجہ آصف تھا۔ خواجہ آصف کی ماں پہ اس ڈی پی او حسن نے 9 مئی کو میرے گھر میں حملہ کیا۔ کل رات بھی سیالکوٹ کی پولیس، میں سمجھتا ہوں جو باندھی بنی ہوئی ہے خواجہ آصف کی، اس کے کہنے پہ میرے گھر پہ حملہ ہوا۔ میرا پہلا مطالبہ یہ ہے چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان سے، سکندر سلطان راجہ صاحب، سیالکوٹ کی عوام آپ کی طرف دیکھ رہی ہے۔ اس ڈی پی او حسن کے ہوتے ہوئے کوئی فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں ہو سکتا سیالکوٹ میں، کوئی 8 فروری کو فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں ہوگا۔ یہ دیکھیں گے آپ لوگ، یہ 8 فروری کو اس بزدل بشرم بغیرت خواجہ آصف کو جتانے کے لیے الیکشن لوٹیں گے شہر کا۔ اور میں اپیل کرتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ میری ماں بار چیف جسٹس قائد فائز عیسیٰ صاحب، آپ سے پہلے میری ماں عمر عطا بندیال صاحب سے انصاف مانگتی رہی، میری ماں کو انصاف نہیں ملا اس ملک میں۔ آج آپ بیٹھے ہیں انصاف کے مقصد پہ، میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری ماں کو، میری گھر کی عورتوں کو انصاف دلائیں گے۔ آخر میں سیالکوٹ کے میڈیا کی وساطت سے میں خواجہ آصف کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اور میرا یہ پیغام خواجہ آصف تک آپ نے پہنچانا ہے۔ کان کھول کے سن لو خواجہ آصف، جس بغیرتی اور جس بشرمی پہ تم اترے ہو، ہمت کرو، اخلاقی جرأت کا مظاہرہ کرو، الیکشن کے میدان میں میری ماں کا مقابلہ کرو 8 فروری کو۔ عثمان ڈار اپنی ماں کے ساتھ کھڑا ہے، اور میں دیکھوں گا الیکشن میں کہ میری ماں کے ساتھ کون ظلم کرتا ہے۔ میں یہی اعلان کرنے آیا تھا کہ میں اپنی ماں کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اگر تم میں غیرت ہے، بغیرت شخص، تو آنا، بھاگنا نہیں الیکشن میں۔ اور میں سیالکوٹ کے لوگوں سے مخاطب ہوں، 8 فروری کو سیالکوٹ کے یہ غیور، بہادر اور غیرت مند لوگ فیصلہ کریں گے کہ وہ اپنے ووٹ کی طاقت سے اس بغیرت خواجہ آصف کو
इस बेशरम को, इस बुज़दिल को वोट देंगे या मेरी बहादुर माँ को वोट देके ये पैगाम देंगे कि वो गैरतमंद लोगों के साथ खड़े हैं। और मैं मुखातिब हूँ बिलखसूस सियालकोट की बहादुर बेटियों से, माओ से, अपनी बहनों से। इलेक्शन के दिन 8 फरवरी को आप लोगों ने बाहर निकलना है। आपने ये बताना है कि सियालकोट की माएँ, बहनें, बेटियां अपनी इज्जतों की हिफाजत करना जानती हैं, इस्मतों की हिफाजत करना जानती हैं, और ये आप जवाब देंगे सारे निकल के अपने वोट की ताकत से। कोर्ट में भी एप्लीकेशन देने लगे हैं, आरपीओ को भी देने लगे हैं, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी देने लगे हैं। सारा मीडिया खड़ा है ना। मैं डीपीओ हसन को, ये पुलिस खड़ी है, मैं चैलेंज करता हूँ, मैं खड़ा हूँ यहाँ अपनी माँ के साथ। डीपीओ हिम्मत है तो पकड़ो आके उस्मान डार को, चौक में क्या बुज़दिलों की तरह रात को आते हो और औरतों पे हमले करते हो यार। मैं खड़ा हूँ यहाँ, आओ पकड़ो मुझे, डालो जेल में, तैयार हूँ जेल में जाने के लिए, लेकिन बगैरती का मुजाहरा न करो। रात को घरों में घुस के सियालकोट में, पूरे पाकिस्तान में आप लोगों ने लोगों की, औरतों पे, उनकी बहनों पे, उनकी बीवियों की अस्मतों को हाथ डाला है। भाई हया करो, भाई शर्म करो, बगैरती की भी कोई इंतहा होती है। इसलिए मैं खड़ा हूँ। जाओ अपने डीपीओ को बताओ उस्मान डार खड़ा कचहरी चौक में आके डाले मुझे खड़ियाँ रात के अंधेरे में आता है और बेशर्मों की तरह एक ट्वीट कर दिया या फेसबुक पे इसने चढ़ा दिया। मेरा मुतालबा है कि इस डीपीओ को शहर से निकाला जाए। इसके होते हुए फेयर इलेक्शन नहीं होगा शहर में। मैंने सियासत जरूर छोड़ी है, लेकिन मैं बगैरत नहीं हूँ। मैं अपनी माँ का साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं अपनी माँ के साथ खड़ा हूँ। और आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला उस्मान डार घर घर जाएगा, गली गली जाएगा। मैं अपनी माँ के साथ। डॉक्टर साहब, आपकी वालदा किस निशान पे इलेक्शन लड़ेगी?